السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ آن لائن کلاسز کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ سے اسائنمنٹ میں کام کروائیں گے۔ مضمون اردو، مقاط اول، جماعت چہارم کو سبق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاؤں گی، اس کی بلند خوانیوں وضاحت کروں گی اور اس کو سمجھاؤں گی۔ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے پیارے بچوں۔ سب سے پہلے اسائنمنٹ نمبر 1 میں ہم اپنی بلند خوانیوں وضاحت کریں گے، مطلب سبق کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ سبق کا نام ہے حضرت نعمان بن ثابت۔ چلیے بچوں، اپنی کتاب کھولیے، کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ آپ کو صفحہ نمبر 11 پر سبق نظر آ رہا ہوگا۔ سبق کا نام حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ایک مشہور شخصیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے تمام زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیے۔ چلیے بچے، اس کا سب سے پہلا پیراگراف ہے۔ سب نے کھول لیے بک؟ شاباش۔ چلیے بھائی، اب پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین، محنتی اور اچھی عادت کے مالک تھے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے والد نے علم کا شوق دیکھ کر آپ کو بڑے بڑے علماء سے تعلیم دلوائی۔ آپ کے ایک مشہور استاد کا نام حماد تھا۔ آپ ان کے پاس 18 سال رہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت میں 2 سال رہ کر فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقامات کا سفر کر کر بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ بچوں، اس پیراگراف میں حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سب سے پہلے تو بتایا ان کا نام کیا تھا۔ بتائیے بچوں، کا نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت۔ شاباش۔ بتایا جا رہا ہے کہ بچپن ہی سے بہت ذہین، محنتی تھے، اچھی عادت کے مالک تھے۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، تو جب ان کی یہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ ان کو بڑے بڑے علماء کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جائے، تو انہوں نے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 18 سال تک استاد حماد کے پاس رہے۔ انہوں نے 18 سال تک ان سے تعلیم، ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید 2 سال حضرت امام جعفر صادق سے تعلیم حاصل کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ ان کے علاوہ بھی وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور بڑے بڑے علماء کے پاس گئے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں تعلیم حاصل کی اور کہاں کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اب آتے ہیں بچوں اگلے پیراگراف کی طرف۔ بچوں، اگلا پیراگراف ہے، امام ابو حنیفہ قرآن و مجید حدیث کا بہت مطالعہ کرتے تھے، چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی، عبادت، علم اور ذہانت کی شہرت پھیل گئی۔ دور دور سے عالم آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرتے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور عبداللہ بن مبارک بہت مشہور ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت نعمان بن ثابت ایک دینی شخص تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، قرآن اور مجید کی تعلیم حاصل کی اور حدیث نبوی کی تعلیم کے مطابق ہر فیصلے پر عمل کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی بہت توجہ سے عمل فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مشہور ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی تعلیم سے فیض دینا شروع کیا، اور اسی دوران ان کے 2 مشہور شاگردوں کے نام بتائے گئے ہیں کہ جب ان کی اتنی تعلیم دیکھ کر تو ان کے 2 مشہور شاگردوں کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے شاگرد ہیں اس کے اندر بچوں امام ابو یوسف، اور دوسرے شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، آپ قرآن مجید
احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی ان سنت سے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے تھے۔ آپ نے 36 بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی یا مجلس بنائی تھی جس میں ہر مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی، پھر کہیں جا کر آپ کسی مسئلے کا فیصلہ فرماتے۔ اس طرح تمام فیصلہ کتاب کی صورت میں جمع کر لیا گیا۔ آپ کے فیصلوں کے اس مجموعے کو فقہ الاکبر کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ملکوں کے لوگ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ان کی تعلیم اور اس پیراگراف میں ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنی تعلیم کو انہوں نے صرف کیا، انہوں نے دوسرے لوگوں کو تعلیم دی، دوسرے لوگ ان کی تعلیم سے فیض حاصل کرتے تھے، جس میں سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں 36 بڑے علماء تھے۔ وہ علماء کیا تھے بچوں؟ جو قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمام عملی زندگی، مطلب ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسائل کا حل نکالتے تھے، اور اس مسائل پر کئی دن تک بحث ہوتی، پھر کہیں جا کر ایک فیصلہ ہوتا، پھر ہمیں بتایا جاتا کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ انہوں تمام مسئلے کے حل کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک کتاب بنا دی، ایک کتاب کی صورت میں اسے پیش کیا، اسے فقہ الاکبر کہتے ہیں بچوں۔ آج بھی اس کتاب سے بہت سارے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، اپنے مسئلوں کا حل نکالیں، کیونکہ وہ قرآن مجید اور احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس فیصلوں سے مل کر بنی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے ان تمام صورت کو دیکھ کر ان کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، انہیں امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ایک بڑے عالم ہونے کے علاوہ ایک عبادت گزار، دیانتدار، خوش اخلاق، سخی انسان تھے۔ کوفے میں آپ کپڑے کا کارخانہ تھا جس میں خاص قسم کا ریشمی کپڑا خز تیار کیا جاتا تھا۔ آپ اس کی تجارت کرتے تھے، اللہ نے اس میں بڑی برکت دی۔ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ آپ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے بہت سے غریب طلباء کے لیے وظیفے بھی مقرر کر رکھے تھے۔ تجارت میں دیانتداری کا یہ عمل تھا کہ آپ کی دکان پر ریشم کے چند دھان رکھے تھے، ان میں سے کچھ خرابی تھی۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت نے دینی تعلیم کے ذریعے انہوں نے نام روشن کیا ہی، لیکن ان کی دیانتداری بھی بچوں اس سبق میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنے دیانتدار تھے۔ وہ دینی تعلیم لوگوں کو فروغ کرنے کے ساتھ ساتھ، لوگوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بھی وہ ایک بہت بڑے کاروباری شخص تھے، جس میں سے ان کا کاروبار تھا کپڑے کا، جس میں سے مشہور کپڑے کا نام تھا خز۔ وہ اس کی تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک کارخانہ بنایا ہوا تھا، اس کارخانے میں ان کا ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، جب انہوں نے تجارت کا کام شروع کیا تو بتا رہے ہیں کہ تجارت میں بھی وہ کتنی امانت داری سے کام کرتے تھے اور دیانتداری سے کام کرتے تھے۔ پیارے بچوں، انہوں نے اس کے علاوہ بھی طلباء و طالبات کے لیے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، اور اپنی جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے زیادہ کیا کرتے تھے بچوں؟ خیرات کرتے جا کرتے تھے۔ اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملازم کو ہدایت کی کہ وہ کپڑے کے ان دھانوں کو بیچنے سے پہلے گاہک کو بتا دیں کہ ان میں یہ خرابی ہے۔ ملازم نے سب تھان بیچ ڈالے۔
وہ ان کی خرابی بتانا بھول گیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس بات کا بہت افسوس کیا اور کپڑے کے تھانوں کی ساری رقم خیرات کر دی۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف پہ ہمیں ان کی امانت داری، دیانت داری کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے اپنا سامان تجارت کے لیے بھیجا تو اس میں سے کچھ سامان خراب ہو گئے تھے کپڑے کے، تو انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ تم جس کو بھی یہ سامان بیچو ان کو بتا دینا کہ اس میں کچھ سامان جو ہے، کچھ کپڑے کے تھان خراب ہیں۔ لیکن غلام بھول گیا بتانا۔ جب امام کو یہ خبر ہوئی تو امام بہت شرمندہ ہوئے اور امام نے کیا کیا، انہوں نے اپنی امانت داری، دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ تمام رقم خیرات کر دی۔ پیارے بچوں، سمجھ میں آیا یہاں تک کہ ان کی امانت داری اور دیانت داری سے وہ کس قدر مشہور تھے۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ شام کو اس کے گھر میں اس کے دوست احباب جمع ہوتے، وہ سب مل کر شور و غل کرتے۔ امام صاحب رات کو عبادت میں مصروف رہتے، لیکن اس شور کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی، مگر آپ نے اپنے اس پڑوسی سے کبھی شکایت نہیں کی۔ اگلے پیراگراف کو بھی پڑھتے ہیں بچوں، پھر ایک ساتھ سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو اس کہانی میں بھی جو راز ہے وہ سمجھ میں آئے۔ ایک رات کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے شور سنا۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ شور موچی اور اس کے دوست مچا رہے ہیں۔ کوتوال نے موچی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلی رات جب امام ابو حنیفہ کا شور سنائی نہیں دیا تو آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ موچی قید خانے میں ہیں۔ آپ فوراً کوفے کے گورنر کے پاس گئے اور کہا، میرے ہمسائے کو کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد موچی کو معلوم ہوا کہ اس کی رہائی امام ابو حنیفہ کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا اور امام صاحب کے پاس گیا اور معافی مانگی۔ اس واقعے کو موچی پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی۔ پیارے بچوں، ان کے بارے میں دوبارہ ہمیں ایک اور قصہ مشہور بتایا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ایک غلام رہتا تھا، ایک موچی رہتا تھا۔ ایک موچی جو تھا وہ اپنے دن میں تو کام میں مصروف رہتا، لیکن جب شام میں وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا تھا تو وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شور و غل کرتا، تفریح کرتا اور ہنسی مذاق کرتا، جس سے امام صاحب کو اپنی عبادت میں خلل پیدا ہوتی، ان کی عبادت میں ان کو تکلیف ہوتی، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے اس تکلیف کو بھی برداشت کر لیا۔ لیکن جب اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر شور و غل کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر جو موچی رہتا تھا وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئے اور پریشان ہونے کے بعد وہ گئے، اس موچی کو قید سے رہا کروانے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس موچی کو، مطلب امام ابو حنیفہ تو بہت بڑے ہی شخصیت تھے، تو جو گورنر تھے، گورنر نے امام ابو حنیفہ کی بات کو رکھتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے اس موچی کو رہا کر دیا۔ جب موچی رہا ہوا اور رہا ہونے کی اس سے پتہ چلا کہ میری رہائی کس نے کروائی ہے، تو وہ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور وہ ایک نیک شخص بن گیا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی سے تمام لوگوں نے فیض حاصل کیا، تعلیم حاصل کی اور لوگ ان کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے پیراگراف کی طرف۔ اگلا پیراگراف ہے، امام اعظم کو ایک اور بہت بڑا شرف حاصل تھا جو اس زمانے کی کسی عالم کو نہ تھا، وہ یہ کہ آپ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی، اس لیے آپ کو تابعی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں
جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ اس پیراگراف میں ان کی زندگی کے ایک اور بڑے شرف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہیں ایک اور بڑا شرف حاصل یہ تھا کہ وہ تمام علماء میں اس زمانے میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک اور وجہ یہ ہے پیارے بچوں کہ انہوں نے ایک صحابی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی۔ مسلمان ان کو تابعی کے نام سے پکارتے تھے۔ بچوں تابعی کیا ہوتا ہے؟ تابعی وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی صحابی یا حضرت سے یا رسول سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ آپ نے زمانے میں بغداد کے خلیفہ منصور عباسی کی حکومت تھی۔ اس نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، لیکن آپ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر خلیفہ منصور ناراض ہو گیا اور قید میں ڈال دیا۔ آپ نے قید خانے میں 727 میں وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔ پیارے بچوں، ان کی وفات کے بارے میں اس پیراگراف میں ذکر ہے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا۔ پیارے بچوں دیکھیں، جب امام اعظم کو اتنا شرف حاصل تھا، وہ اتنے مشہور شخصیت تھے امام اعظم، تو جو ان کے اس دور کے گورنر تھے، اس دور کی جو حکومت تھی، اس دور کا حکمران کون تھا؟ اس دور کا حکمران بتائیے بچوں مجھے نام؟ خلیفہ منصور عباسی۔ اس حکمران نے امام اعظم کی شخصیت کو دیکھ کر انہیں کہا کہ آپ وزیر بن جائیے، آپ قاضی بن جائیے، لیکن آپ اعظم کو اپنی سادہ زندگی بہت پسند تھی۔ آپ نے وہ شان و شوکت اور عہدہ لینے سے انکار کر دیا، تو جو بغداد کا جو حکمران تھا وہ سخت ناراض ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ امام اعظم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ غصے میں آیا اور اس نے غصے میں آ کر امام اعظم کو قید کر دیا، قید میں ڈال دیا۔ وہ اسی حال میں قید میں رہے۔ قید میں رہتے ہی ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کا سن بتایا گیا ہے بچوں 727 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پیارے بچوں اس کے بعد اگلے پیراگراف میں آتے ہیں۔ جس وقت ہزاروں سوگوار آپ کے جنازہ لیے جا رہے تھے، خلیفہ منصور اپنے محل سے دیکھ کر بول اٹھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی تو بہت سارے جانشین، بہت سارے آپ کے چاہنے والے آپ کے جنازے میں شرکت کرنے آ گئے، اور آپ کا جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو خلیفہ جو تھا، خلیفہ منصور، کون بچوں؟ خلیفہ منصور حکمران تھا۔ کس کا حکمران تھا؟ بغداد شہر کا حکمران تھا۔ تو محل سے اپنے دیکھ رہا تھا اور بے تکلف اس کے منہ سے نکلا، ملک کے اصل حاکم تو یہ تھے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ بول اٹھا کہ میں ایسے ہی حکمران تھا، لیکن ملک کا جو اصل حکمران تھا وہ کون تھا؟ جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا، اور وہ کون تھے؟ امام اعظم تھے۔ پیارے بچوں آخری پیراگراف کے ساتھ ہم اپنے چیپٹر کو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ کے درجات بلند فرمائے، جن کی محنت کی بدولت ہم آج قرآن و حدیث کے احکام کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں پیارے بچوں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین، جن کی وجہ سے آج ہم تمام مسلمان قرآن مجید کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں یہاں تک آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں پیارے بچوں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ سبق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب سوال جواب ہے اسائنمنٹ نمبر 1 پہ۔ چلیے بچوں جلدی سے اپنا اسائنمنٹ نکال لیجئے، جو آپ کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے اسائنمنٹ نکالیے۔ جو بچے اسائنمنٹ پہ کام نہیں کر رہے وہ جلدی سے اپنی کاپی نکال لیجئے، اور اپنی کاپی پہ بھی ویسے ہی کام کریں گے جیسے بچوں آپ لوگ پہلے کام کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ لوگ اپنے اسکول میں کام کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ اپنی کاپی پہ کام کریں گے صفائی سے۔ چلیے بچوں اسائنمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، ہم اب اسائنمنٹ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ نکالیے سب اپنا اسائنمنٹ۔ چلیے
اب آتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے، کھولیے اپنا اسائنمنٹ کا پیج نمبر 2 اوپن کیجئے، جلدی سے کر لیا سب نے؟ اور جن کے پاس اسائنمنٹ نہیں ہے وہ بچوں جلدی سے اپنی کاپی نکالیے اور اپنی کاپی پر کام کرنا شروع کیجئے۔ اسی طریقے سے اب اپنی کاپی پر کام کریں گے جن کے پاس اسائنمنٹ نہیں ہے، اور جو کام کاپی پہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کاپی پہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اسائنمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اسائنمنٹ میں کریے، اور کاپی پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاپی پہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے بچوں، سبق حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، امام ابو حنیفہ کا سلام کیا تھا؟ بتائیے مجھے جلدی سے۔ ابھی ہم نے سبق پڑھا ہے، سبق کے سب سے پہلے پیراگراف میں ہی ہمیں بتایا گیا تھا ان کا سلام کیا تھا۔ بتائیے۔ جواب ہے امام ابو حنیفہ کا سلام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ شاباش۔ چلیے جلدی سے اسے اپنے اسائنمنٹ پہ لکھ لیجئے، اور جو کاپی پہ کر رہے ہیں وہ اپنی جلدی سے کاپی پہ کر لیجئے۔ چلیے بچوں، اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے کیوں انکار کیا اور امام حنیفہ کو خلیفہ منصور نے جیل میں کیوں ڈالا؟ پیارے بچوں، ابھی ہم نے سبق کا اختتام کرنے سے ایک پہلا پیراگراف پڑھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ قاضی نے کیوں جیل میں ڈالا تھا۔ چلیے بچوں، اب اس کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اس کا سوال کا جواب ہے، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بغداد کے منصور کی حکومت تھی۔ اس نے امام صاحب کو قاضی بنانا چاہا، لیکن امام ابو حنیفہ شاہی عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے خلیفہ منصور ناراض ہو گیا اور آپ کو قید میں ڈال دیا۔ سوال نمبر 2 ہے بچوں، جلدی سے اسے اپنے اسائنمنٹ پہ لکھ لیجئے۔ جو کاپی پہ کر رہے ہیں وہ اپنی کاپی پہ کریے، صفائی سے کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں، امام ابو حنیفہ کو تابعی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، بتائیے کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، امام ابو حنیفہ کو تابعی اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ نے ایک صحابی رسول حضرت انیس بن مالک کی زیارت کی تھی، اس لیے آپ کو تابعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو۔ پیارے بچوں، اس کا جواب ہے، یہ اس سے جواب جلدی سے اپنے اسائنمنٹ پہ لکھ لیجئے۔ اب آتے ہیں پیارے بچوں اپنی خالی جگہ کی طرف۔ سبق کی خالی جگہ ہیں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے، امام ابو حنیفہ کے والد کا نام تھا ثابت۔ صحیح ہے بچوں۔ 2 پہ آتے ہیں، آپ کے استاد تھے حماد۔ آپ کے استاد کا نام کیا تھا بچوں؟ حماد۔ آپ نے ڈیش کی زیارت کی تھی، کس کی زیارت کی تھی بتائیے مجھے؟ حضرت انیس بن مالک کی زیارت کی تھی۔ آپ لوگوں میں صدقہ اور بتائیے کیا تقسیم کرتے تھے؟ شاباش، خیرات تقسیم کرتے تھے۔ دنیا میں ڈیش کی تعداد میں لوگ حنفی مسلک سے وابستہ ہیں، بتائیے کتنی تعداد میں؟ لاکھوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں حنفی مسلک سے وابستہ ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا فرسٹ اسائنمنٹ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کو آج کا اسائنمنٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کو اسائنمنٹ میں کام کرنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔